إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو یہ ہمارا دروس اللغة العربیہ، اس کا ہمارا درس چل رہا ہے الدرس التاسع، 9واں سبق ہمارا۔ اس میں جو ہے انہوں نے ہمیں موصوف اور صفت کے بارے میں بتایا، یعنی آپ کی منعوت اور جو نعت ہوتی ہے۔ تو یہ تمارین اب بتا رہے ہیں۔ ٹیکسٹ اس کا ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اب آج تمارین ہے۔ اقرأ وکتب، کہتے ہیں پڑھو اور لکھو۔ یہ ہمیشہ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، پڑھنا اس لیے ہے کتاب کی تاکہ آپ کی قرأت درست ہو جائے، اور لکھنا اس واسطے ہے کہ کتاب جو ہے درست ہو جائے۔ تو آج پڑھائی کا کام میں ہی کرتا ہوں، البتہ آپ لکھیے گا اس کو، اور اس کے اسکرین شاٹس جو ہیں نا، فوٹو اٹھا کے پھر اس کو سینڈ کریے گا اپنے گروپ میں۔ محمد طالب قدیم، محمد ایک قدیم طالب علم ہے۔ محمد از اولڈ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو محمد یہاں پر مبتدا، طالب قدیم موصوف صفہ مل کر یہاں پر خبر، ٹھیک۔ دوسرا جملہ ہے ذالک الرجل مدرس جدید، ذالک الرجل مدرس جدید، تو یہ ذالک یہاں پر اس میں اشارہ ہے نا، الرجل مشار الیہ، کیونکہ معرفہ آ رہا ہے الف لام کے ذریعے سے ہے، معرف باللام، معرفہ الف لام کے ذریعے سے۔ ذالک الرجل، کیا وہ آدمی ایک نیا مدرس ہے؟ Is that man a new teacher؟ لا، وہ طبیب جدید، نہیں وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے۔ ہوا مبتدا، طبیب جدید موصوف صفت مل کر خبر۔ هذا درس سهل، یہ ایک آسان سبق ہے۔ تو هذا مبتدا، درس سهل موصوف صفت مل کر خبر، یہ ایک آسان سبق ہے، یہ ایک آسان سبق ہے۔ This is an easy lesson، this is an easy lesson، درس لیسن کو کہتے ہیں نا۔ عباس تاجر شہیر، تو عباس مبتدا، عباس ایک مشہور تاجر ہے، شہیر بمعنی مشہور۔ یہ جو فعیل آتا ہے آپ کا وزن عربی میں، یہ فعیل وزن آتا ہے، یہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ آگے، یہ اوزان وغیرہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، فا، عین اور لام یہ اصلی لیٹرز ہیں، اصلی حروف جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں شین، ہا اور را جو ہے اصلی لیٹرز ہیں، اور یا جو ہے یہ آپ کا حرف زائد کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے صرف میں بھی، کہ کچھ حروف اصلیہ ہوتی ہیں اوریجنل لیٹرز، ٹھیک ہے نا، اور کچھ حروف زائدہ ہوتے ہیں ایکسٹرا لیٹرز جو ہوتی ہیں۔ تو ان میں شہیرن یہ فعیلن کے وزن پر ہے۔ یہ فعیل آپ کا کبھی کبھار یہ فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، ڈور کے معنی میں، کام کرنے والے کے معنی میں، اور کبھی کبھار مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے قتیل، قتیل، قتیل آتا ہے ایک لفظ قتیل، یہ قتیل اکثر بمعنی مقتول آتا ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہو، قتیل بمعنی مقتول، ٹھیک ہے نا، قتیل بمعنی مقتول، ٹھیک۔ تو یہ فاعل بمعنی مفعول آ گیا، ٹھیک ہے نا، مقتول یعنی جس کو مارا گیا، مفعول ہے نا آبجیکٹ ہے نا جس کو مارا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے میں نے بتایا فاعل یہ کبھی کبھار فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے شہید، فاعل ہے شہید، یعنی شہیدہ سے موجود کے معنی میں، یہ شہید فاعل ہے لیکن یہ شاہد کے معنی میں آتا ہے، موجود جو حاضر، شاہد، یہ وہ والا شہید نہیں میں کہہ رہا ہوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہو، شہید یعنی جو موجود ہو، ٹھیک ہے نا، یہ شاہد کے معنی میں آتا ہے، فاعل کام کرنے والے کے معنی میں۔ تو اسی طرح یہاں پر شہیر جو ہے وہ فیمس کے معنی میں ہے، بمعنی مشہور، مفعول، مشہور، ٹھیک ہے نا، مشہور ان کے معنی میں فیمس۔ تو عباس ایک مشہور تاجر ہے، عباس مبتدا، تاجر شہیر موصوف صفہ مل کر خبر۔ بلال مہندس کبیر، بلال ایک بڑا انجینئر ہے، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، جمع اس کی مہندسون آئے گی۔ ہاں، تو بلال ایک بڑا انجینئر ہے، تو بلال مبتدا، مہندس کبیر موصوف صفت مل کر خبر، موصوف صفت مل کر ہی خبر بنا دی، ٹھیک ہے نا۔
الانکلیزیۃ لغۃ صعبۃ. انکلیزیہ انگلش، انگلش لینگویج ہے انکلیزیہ. اور انگریزوں کو جو ہے انگلش مین جو ہے، انگلش مین انگریز، ان کو کہتے ہیں انکلیز، ان کو انکلیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انکلیز. جیسے کشمیر کے رہنے والے کو کشمیری کہیں گے، جمع کے لیے کشمیریون. ہندوستان کے رہنے والے کو ہندیون کہیں گے، جمع اس کی ہنود ہے نا، ہنود اس کی جمع. اسی طرح انگلش مین جو ہے، مین یہ جمع ہے تو اس کو انکلیز کہیں گے، انکلیز. ٹھیک ہے نا، انکلیز. تو انگلش کہتے ہیں انکلیزیہ. اسی طرح اردو کو اردیہ، فارسی کو الفارسیہ، ہے نا. تو اردو کو الاردیہ، الاردیت. لیٹن زبان اللاطینیت، لیٹن زبان اللاطینیت. ٹھیک ہے نا. تو باقی اسی طرح سے جو ہے یہ کچھ زبانوں کے نام آتے ہیں. تو انگریزی ایک مشکل زبان ہے. لغتن صعبتن، یہ لفظ ہے صعبن، اسی کے مؤنث سے صعبن کے معنی مشکل، ہارڈ، ٹف. ٹھیک ہے نا، مشکل. انگریزی ایک مشکل زبان ہے. عربوں کے لیے جو ہے انگریزی سیکھنا یہ بہت مشکل ہے، عربوں کے لحاظ سے انگریزی ان کے لیے سیکھنا بہت مشکل ہے. جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ عربی سیکھنا مشکل ہے، ان کو انگریزی مشکل لگتی ہے. ایک انت رجل غنی، اور صاف ان کے ڈائلیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اب جو یورپ وغیرہ میں پڑھ کر آتے ہیں تو وہ تو فصیح پھر بول لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کئی لہجے کا فرق رہتا ہے جسے پکڑ لیتا ہے آدمی کہ یہ عربی ہے. اس طرح کشمیری یہاں انڈیا کا رہنے والا انگلش بولے یہاں رہ کر، یورپ جا کر نہ سیکھے، کیونکہ وہاں رہ کر کئی سال رہے گا تو وہاں کا ایسنٹ قبول کر لے گا. ہندوستانی ہندوستان میں رہ کر یا کشمیری کشمیر میں رہ کر انگریزی بولے، انگریزی سیکھے تو اس کے بولنے سے صاف ظاہر ہوگا، سامنے والا پکڑ لے گا کہ یہ کہاں کا ہے. خصوصاً حضرت کشمیری جب انگلش بولے تو خوب پکڑ لے گا آدمی. انت رجل غنی، کیا آپ ایک امیر آدمی ہیں؟ تو یہ جواب دیتا ہے ارے بھائی نہیں، لا نہیں، انا رجل فقیر، میں تو ایک غریب آدمی ہوں. انا مبتدا، رجل فقیر موصوف سے پر مل کر خبر. القاہرۃ، آٹھواں جملہ، القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ. قاہرہ یعنی کائرو، ایجپٹ کی کیپٹل کائرو، قاہرہ، جہاں پر آپ کی جامع ازہر ہوئی. القاہرۃ کائرو، قاہرہ اردو میں، اردو میں بھی قاہرہ ہی کہتے ہیں. یہ مصر کی کیپٹل ہے. ٹھیک ہے نا، عاصمۃ مصر، عاصمہ کیپٹل کو کہتے ہیں. القاہرۃ عاصمۃ مصر، کائرو از دا کیپٹل آف مصر. عاصمۃ مصر، مصر ایجپٹ کو کہتے ہیں. اور یہ دیکھ لیے پرسوں جس طرح المانی آیا تھا جرمنی کے لیے، اسی طرح مصر اور ایجپٹ میں آپ کو کوئی مناسبت لگ رہی ہے؟ کہاں مصر کا لفظ اور کہاں ایجپٹ، یہ تو بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ استعمال اسی کے لیے ہے مصر. تو عاصمۃ مصر القاہرۃ، القاہرۃ عاصمۃ مصر، کائرو از دا کیپٹل آف مصر ایجپٹ. تو القاہرۃ، قاہرہ مدینۃ کبیرۃ، ایک بڑا شہر ہے. کائرو قاہرہ ایک بڑا شہر ہے. القاہرہ مبتدا، مدینۃ کبیرۃ اس کی موصوف صفت مل کر خبر. نواں جملہ، انت مدرس قدیم، کیا آپ ایک پرانے استاد ہیں؟ تو جواب دیتا لا انا مدرس جدید، نہیں میں ایک نیا استاد ہوں. تو انا مبتدا، مدرس جدید موصوف صفت مل کر خبر. 10واں جملہ ہے اور آخری اس کا، حامد طالب کسلان، کیا حامد ایک لیزی طالب علم ہے؟ کسلان کے معنی لیزی، سست، لیتھرجک. ٹھیک ہے نا، کیا حامد
استفہامیہ ہے حمزہ. کیا حامد ایک لیزی طالب علم ہے؟ تو یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں کسلانو کیوں ہے. آپ نے تو کہا تھا یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، اور موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے اعراب میں بھی. تو یہاں پر دو پیش کیوں ہے اور یہاں پر ایک ہی پیش کیوں ہے؟ تو یہ جواب ہے کہ یہ جو کسلانو، اور آگے آپ پڑھیں گے تیسرا سوال، چوتھا سوال بلکہ اس میں دکھائیں گے کسلانو، جوعانو، عطشانو، غضبانو، ملعانو، یہ جو ہیں اس طریقے کے جو آپ کو صفات آ رہے ہیں، کوالٹیز، ایڈجیکٹیوز، کیونکہ لیزی ہونا یا بھوکا ہونا یا پیاسا ہونا یہ ایڈجیکٹیوز ہے. اور دوسرا یہ ہے اس میں الف نون استعمال آپ کرتے ہیں تو یہ اسما غیر منصرف ہے آپ کے، الممنوع من الصرف. غیر منصرف میں نے آپ کو موٹا موٹا بتایا تھا پچھلے کسی سبق میں، جو ہے کہ وہ اسم ہوتے ہیں غیر منصرف جن پر تنوین نہیں آ سکتی ہے نا، تنوین ان پر نہیں آتی. اور دوسری چیز زیر بھی ان پر نہیں آتی، زیر کی بجائے ان پر زبر آتی ہے. زیر کی نیابت جو ہے زیر ہوتی ہے، ڈینوٹ مان لیجیے زبر سے، ٹھیک ہے نا. تو اس پر اسی لیے تنوین نہیں آ رہی ہے چونکہ کسلانو یہ غیر منصرف اسم ہے. لا هو طالب مجتہد، نہیں وہ ایک محنتی طالب علم ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسلان، کسلان اس کی جمع بتائی تھی میں نے کسالہ، شاید پیچھے آیا تھا کہ یہ لفظ. تو کسلانو کی جمع آتی ہے کسالہ. قرآن پاک میں آتا ہے منافقین کی نماز کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستا کر جو ہے سست ہو کر نماز کے لیے جاتے ہیں. تو یہ منافقین کی نشانی ہے، بڑا طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے ان کو نماز پڑھنا. جی اب یہ آپ کے لیے سوال ہے، آپ کو میں کرتا ہوں اب انمیوٹ، کسی کو کہتا ہوں اس سوال کا جو ہے جواب دے. چلیے کون دے گا جواب؟ ہاتھ کھڑا کرے. شاہ نواز صاحب، چلیے شاہ نواز صاحب. ضع في الفراغ الجمل الآتية. put in the put in the empty places. فراغ کہتے ہیں خالی جگہ. ضع ہے یہ، ضع، ضع کے معنی پٹ، بھرو، ڈالو، ڈالو، ڈالنا پٹ کے معنی میں ہے نا. خالی جگہ میں ڈالو فی الجمل الآتیتی جو آنے والے جملے ہیں، نعتن مناسبن، نعتن مناسبن ہے، یہ عربی میں مناسب ہے، ٹھیک ہے نا. اردو میں مناسب اس کو کرتے ہیں لیکن عربی میں جو ہے یہ مناسب ہے، یعنی سوٹیبل نعت جو ہے آنے والے جملوں میں جو ہے آپ کو ڈالنی ہے. خدیجۃ طالبۃ، زکیۃ، زکیۃ، ذکیۃ، صحیح. ذکیۃ کا ترجمہ ذہین، ذہین. خالد، پڑھے خود ہی آپ. خالد تاجر شہیر، صحیح، خالد مشہور تاجر ہیں. ایک مشہور تاجر ہے. جی. جی. العربیۃ، العربیۃ لغۃ سہلۃ، جی عربی عربی ایک آسان زبان ہے. یہ آسان لوگوں زبان نے ہے. ایسی مشہور کر رکھا ہے، مشکل ہے، یہ بالکل آسان ہے جو محنت کرے. العصفور طائر جمیل، ترجمہ چڑیا ایک خوبصورت پرندہ ہے. صحیح. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب، سیب ایک میٹھا پھل ہے. انا مدرس جدید، میں نیا مدرس ہوں. میں ایک نیا. میں ایک نکرہ نیا کا آپ مدرس کو ہوں. ترجمہ ملحوظ رکھنا ہوگا. جی. جی جی جی. محمد طبیب جدید، جدید کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب. چلے. محمد ایک نیا ڈاکٹر ہے. الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، انگریزی مشکل زبان ہے، ایک مشکل زبان ہے. انت طالب مجتہد،
کیا تو ایک محنتی طالب علم ہے؟ القاہرۃ مدینۃ قدیمۃ، قاہرہ ایک پرانا شہر ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اب کوئی اور جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو چوتھے سوال کا جواب دے۔ ارشاد صاحب دیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے، ارشاد صاحب جی نوٹ السلام کر علیکم۔ لیتا ہوں سب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیے، ضع فی مکان الخالی، خالی جگہ میں جو ہے، فی الجمل الآتیتی، جو آنے والے جملے ہیں خالی جگہ میں ڈالیے، منعوتاً مناسباً، اس میں موصوف آپ کو ڈالنا ہے مناسب، مناسباً جی کے معنی سوٹیبل، ٹھیک ہے نا، مناسب جی حضرت۔ سوٹیبل منعوت ڈالنا ہے۔ العربیۃ، العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی ایک آسان زبان ہے۔ انا مدرس قدیم، میں ایک پرانا استاد ہوں۔ عمار تاجر غنی، عمار ایک مالدار تاجر ہے۔ ھذا قلم مکسور، یہ ایک ٹوٹا ہوا قلم ہے۔ فیصل طالب کسلان، فیصل ایک سست طالب علم ہے۔ صحیح، جزاک اللہ، بہت اچھا۔ اب جو ہے اس میں یہ چوتھا یہ سوال بتا رہے ہیں، وہ میں ہی پڑھ دیتا ہوں، وہ ہے اقرا، آپ کو پڑھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے ساتھ میں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اپنے بکس کی طرف، یہ ہے یہ 4-5 یہ اسم یہاں پر دے رہے ہیں، بلکہ یہ صفات، ایک ہے کسلانو یعنی لیزی، کسلانو کے معنی لیزی، سست، یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، ٹھیک ہے نا، کسلان تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر یہ درس نوٹ کرانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم اس پر تنوین نہیں لگا رہے کیونکہ غیر منصرف اسما ہے، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، پوری طرح پھرنے سے یہ ممنوع ہے، یہ فاربیڈن ہے، پوری طرح نہیں پھر سکتے، یعنی پوری طرح پھرنا کے معنی اس پر تنوین نہیں آ سکتی ایسے اسما پر، اور ان پر زیر بھی نہیں آ سکتی۔ تو کسلانو کے معنی لیزی، تو یہ غیر منصرف اسم ہے، اسی لیے آپ اس پر تنوین نہیں دیکھ رہے، ورنہ تنوین آنی چاہیے تھی نا، کہ شروع میں آ رہا ہے اس کے کسی کا اس سے پیچھے آگے پیچھے کوئی عامل نہیں، خود کسی کا معمول نہیں وغیرہ۔ تو جوعانو، جوعانو کے معنی بھوکا، ہنگری، یہ جوعن سے نکلا ہے، جوعن کے معنی ہے نا بھوک، جوعن بھوک۔ عطشانو کے معنی تھرسٹی، پیاسا، عطشانو پیاسا، تھرسٹی۔ غضبانو کے معنی اینگری، غضبانو غصے میں، اینگری۔ ملعانو کے معنی فل۔ تو یہ 5 طریقے سے، تو اس طریقے سے جو آپ اسم دیکھیں گے جن میں 2 وصف ہوں، ایک تو اس میں کوالٹی ہے، یعنی ان میں اوصاف ہے نا سر، ایڈجیکٹیوز ہے، لیزی ہونا، بھوکا ہونا، پیاسا ہونا، غصے میں ہونا، بھرا ہوا ہونا، یہ ساری ایڈجیکٹیوز ہیں۔ تو ایڈجیکٹیوز ہیں یعنی اوصاف ہیں، صفات ہیں، وصف ہیں، ٹھیک ہے نا، اوصاف ہیں، صفات ہیں۔ نمبر دوسرا ہے کہ ان میں الف نون ہے یہ اینڈ میں، ٹھیک ہے نا، یہ جو الف نون دیکھ رہے ہیں اسے ہم الف نون زائدتان کہتے ہیں، یا فعلانو کے وزن پر ہے، یہ دوسری صفت، دوسرا سبب، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں غیر منصرف کیوں ہے، یا الف نون ہے یا فعلانو کے وزن پر ہے، دونوں میں سے کوئی بھی مان لیجیے، اسی لیے غیر منصرف ہے۔ لیکن کچھ حضرات اس کو جو ہے وہ منصرف بھی مانتے ہیں، وہ اس میں پھر دوسرا سبب نہیں مانتے، تو لیکن اکثر جو ہے وہ یہی ہے، غیر منصرف ہی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجیے اب، انا جوعان، میں بھوکا ہوں، انا جوعان، جوعان نہیں آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اگرچہ یہ یہاں پر خبر ہے، تو انا مبتدا، جوعان اس کی خبر، میں بھوکا ہوں، I am hungry۔ انت جوعان، کیا تم بھوکے ہو؟ تو کہتا ہے لا نہیں، انا عطشان، انا عطشان، نہیں میں پیاسا ہوں، تو انا مبتدا، عطشان اس کی خبر۔ لماذا المدرس غضبان اليوم، یہ غضبان ہے، ٹھیک ہے نا، مدرس لماذا کے معنی کیوں، وائی، لماذا کیوں، اور لما بھی کہتے ہیں، لما، لما تقولون ما لا تفعلون، وائی،
लिमा भी आता है वाई के लिए, क्यों, लिमा, और लिमाजा भी, और लिमा भी आता है, लेकिन अक्सर जो है लिमादा और लिमा इस्तेमाल होता है, और जब आपको मुख्तसर कहना तो लिमा कहते हैं। लिमादा अल मुदर्रिसु गज़बान अल यौमा, अल यौमा ये ज़र्फ है, क्या है, ज़र्फ इसको कहते हैं हम, यानी मफूल फी है, जिस वक्त में काम हो रहा है या जिस जगह काम हो रहा है उसको आप मफऊल फी ही कहते हैं। या आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स की किस्में, मफाइल की किस्में, आप उसमें पढ़ेंगे कि इसकी 5 किस्में होती हैं। तो फिलहाल एक ये याद रख लीजिए, ये ज़िम्नन आ गया, वरना इसका कायदा जो है इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। मफऊल फी यानी वो मफऊल जिसमें फाइल का काम होता है, या वो जगह जिसमें का फाइल का काम हो रहा है, इसे आप ज़र्फ भी कहते हैं, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान, उर्दू में भी कहते हैं ज़र्फ, है ना, ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान। और फिर कहते हैं वो भी उर्दू वाले भी कि भाई जिस जगह काम हो रहा हो उसको ज़र्फ मकान कहते हैं, और जिस वक्त में जिस जमाने में काम हो रहा हो उसको ज़र्फ ज़मान कहते हैं। जो क्योंकि अल यौमा में जो है गुस्से का काम हो रहा है, तो ये अल यौमा यहाँ पर ज़र्फ ज़मान है, और ज़र्फ जो है वो आपका मंसूब होता है, इसीलिए मीम पर जो है ज़बर आएगी। लिमाज़ल मुदर्रिसु गज़बानु अल यौमा, मुदर्रिस आज गुस्से में क्यों है। अल कूबु मलआनु, प्याला भरा हुआ है, कूब कहते हैं प्याले को, जमा आती है अकवाब, बेअकवाबिन व अबारीक, है ना, सूरह कुरान पाक में है ना, व अकवाबिन बेअकवाबिन व अबारीक, हो, तो कूबुन प्याला भरा हुआ है, इसके लिए जो है कासुन भी आता है, कासुन, लेकिन कासुन उमूमन ये भी प्याले के माने में भी है। कास उमूमन आता है उस प्याले के लिए, उस जाम के लिए जो भरा हुआ हो, जो भरा हुआ हो उसके लिए कासुन आता है, खाली के लिए कूब आता है, कूब कप के लिए आता है वगैरह। इसके बाद है अल कलिमात अल जदीदतु, अल कलिमात अल जदीदतु, इस हमजा पार्ट में जो है आपने नए अल्फाज सीखे, उसका जो है ये यहाँ पर बताएंगे। पहला है इसमें से अल-लुगतु, लुगत, है ना, लुगत की मैंने जमा बताई थी आपको, लुगत आती है, लुगत कहते हैं जुबान को। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना, क्या है वो शेर अल्लामा इकबाल का, कि लुगत गरीब, मुझे अशार याद नहीं रहते, तो बार क्या, लुगत कहते हैं असल में अस्वात को, अस्वातुन युअब्बिरु बिहा कुल्लु कौमिन अन अगरादिहिम, अस्वात का मजमुआ होता है लुगत दरअसल, जिनकी बदौलत से जो है लोग एक दूसरे से जो है कलाम करते हैं, अपने अगराज, जो माफी ज़मीर है आपके ज़मीर के अंदर है, उसको जो है आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आप इसे लुगत कहते हैं। अरबी जुबान का एक नाम है लुगतुज़्ज़ौद, अरबी को जो है लुगतुज़्ज़ौद कहते हैं, वल्लाहु आलम, कि लुगतुज़्ज़ौद क्यों कहते हैं, शायद इस वजह से कि इस जुबान में ज़ौद है, दीगर जुबानों में जो है ये नहीं है ज़ौद, अरबी जुबान को लुगतुज़्ज़ौद कहते हैं। चीम अरबी जुबान में नहीं है ना, वो उर्दू में है चीम, लेकिन आजकल आप देखेंगे फलस्तीनी डायलेक्ट्स में और इसी तरह गालिबन दुबई के डायलेक्ट में भी ये चीम चीम इस्तेमाल करते हैं, चीम 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 कहते रहते हैं। तो मौजूदा डायलेक्ट्स में जो है फर्क है अरबी के बहुत। ये अरबी की हमारे पास मानी कि दो मेन किस्में हैं, एक फुसहा है, एक फुसहा अरबी है, यानी जो किताबों में मौजूद है आज, और दूसरी आजकल जो बोली जाती है अरब ममालिक में, आप कुवैत जाएं, दुबई जाएं, सऊदीया, यहाँ तक कि सऊदीया में मिस्र जाएं वगैरह, तो वहां पर जो है फुसहा अरबी नहीं बोलते हैं, आमी बोलते हैं, आमिया बोलते हैं, आमिया, तुम आमी जुबान जो उनकी आपस की चलती है वो बहुत डिफरेंट है किताबी अरबी से, उनकी डिफरेंट है, वो किसी रूल वूल के लिहाज से नहीं, वो आम चल बैठी है, आम, अल्लुगत, ठीक है ना, तो ये लुगत है। शहीरुन के माने मशहूर, शहीदुन के माना शहीरुन, इसके माना मशहूर, ठीक है ना।
تو بہت سارے لوگ مشہور ہوتے ہیں شہرت ہونے کے لیے جو ہے اصل میں نیا نیا جب بندہ آتا ہے نا کوئی فارغ ہو کر مدرسے وغیرہ سے یا کوئی ہوتا ہے ڈاکٹر وغیرہ وہ چاہتا ہے شہرت تو نیا نیا بندہ جو ہو اس کے لیے شہرت بھی کبھی کبھار فتنہ بن سکتی ہے تو شہیر بونی مشہور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہر کسی کے لیے شہرت یہ زیب نہیں دیتی کسی کے لیے شہرت جو ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے اچھا زواد کا مخرج سب سے زیادہ مشکل ہے اس لیے زواد کہتے ہیں ممکن ہے یہ تعویل صحیح ہو جی تو اس کے بعد جو ہے المدینۃ ہے المدینۃ مدینۃ کے معنی شہر المدینۃ کے معنی شہر اس کی جمع آتی ہے مدن مدن مدینۃ کے معنی شہر جمع آتی ہے مدن مدن یا مدائن بھی آتی ہے اس کی جمع مدن اور مدائن یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے آ گیا ہمارا جی المدینۃ اس کی جمع آتی ہے مدن مدن اور مدائن یہ نا شہروں کے معنی میں مدائن تو المدینۃ کہتے ہیں المصر الجامع کو المدینۃ یہ خاص نام ہے مدینہ شہر کے لیے مدینہ منورہ کے لیے ہے نا اس کا نام ہی پھر پڑ گیا مدینہ ورنہ اس کا پرانا نام یثرب تھا یثرب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا نام جو ہے مدینہ رکھا نہیں ہے یثرب نہیں ہے مدینہ ہے مدینہ المدینۃ المنورہ ٹھیک ہے نا مدینۃ السلام بغداد کو کہا کرتے تھے یہ لوگ مدینۃ السلام بغداد کو سلامتی والا شہر مدینۃ السلام بغداد لکھ دیتا ہوں میں مدینۃ السلام بغداد کو کہتے تھے مدینۃ السلام یہ بغداد کا لقب ہے اس کے بعد ہے الطائر طائر کے معنی پرندہ ہے نا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی ہے نا علامہ اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اونچی اڑان اڑنے والے پرندے لاہوت پہنچنے والے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی یعنی حرام نہ کھایا کر حرام نہ کھایا کر تو طائر کہتے ہیں اس کو اس کا میں نے بتایا تھا طائرۃن کہتے ہیں جہاز کو ہے نا جہاز کو طائرۃن کہتے ہیں اس کے بعد یومن ہے یومن کے معنی دن یومن کے معنی دن جمع آتی ہے اس کی ایامن ہے نا سب کو پتہ ہے یوم کہتے ہیں دن کو جمع آتی ہے ایام ایام بہت سارے دن جو ہے بہت سارے دن یوم العید کہتے ہیں چھٹی کا دن جو ہو آپ کا چھٹی کے دن کے لیے یوم العید آتا ہے نہیں آج کل یثرب نہیں کہتے وہ چونکہ اب پرانا نام ہے مدینے کا اس لیے اس کو یاد دلانے کے لیے جو ہے پہلے یہ کہتے تھے اس لیے کہتے ہیں یثرب ورنہ اب تو مدینہ ہی کہیں گے یثرب نہیں کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اس کا رکھا ہے اسی نام سے اس کو اب یاد کیا جائے گا نہ کہ اس کے پرانے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں کے نام جو ہے نا وہ چینج کیے ہیں چنانچہ ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک باب آپ پڑھیں گے اخیر میں ہے اس کی کتاب الادب اس میں انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو جمع کیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جگہوں کے ناموں کو تبدیل فرمائے تو بہر کیف یوم اس کی جمع ایامن کسلان کے معنی لیزی کسلان کے معنی لیزی جمع اس کی آتی ہے کسالہ لیزی جوعان کے معنی بھوکا اس کی جمع آتی ہے جوعا بھوکا عطشانو کے معنی تھرسٹی پیاسا اس کی جمع آتی ہے عطشا بہت سارے اگر پیاسے ہوں ان کے لیے عطشا ملعان کے معنی فل ہے نا ملعان کے معنی بھرا ہوا ہے نا
بھری ہوئی جو چیز ہوتی ہے کوئی، اس کے لیے اگر مذکر ہو وہ، تو اس کے لیے ملآن آتا ہے. ملآن آپ کا یہ اسم آتا ہے یا صفت اس کی آتی ہے ملآن. ٹھیک ہے نا. تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ ملآن کی جمع اگر بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہوں. یہ ملآن، اس کی جمع آئے گی ملاؤن. کیا آئے گی جمع؟ ملاؤن. لکھ دیتا ہوں میں ملاؤن. ٹائم ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، یہ 2 منٹ چلیں گے. ملاؤن بہت ساری چیزیں ہوں بھری ہوئی. غضبان کے معنی اینگری ہے نا، غصے میں جو ہے غصہ. تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ غضبا. اس طرح وہ عطشان وغیرہ کی جمع آپ لاتے تھے. تو غضبان کے معنی غصے میں جو ہے نا. اگر اس کی مؤنث پہلے آئے گی غضبانتن، کیا آئے گی؟ تو اس وقت تو غیر منصرف نہیں رہے گا کیونکہ تا اس میں آ جائے گی، تو غضبانتن آئے گا. تو یہ ہے غضبان، یہ غیر منصرف ہے. غضبان کے معنی غصے میں. اس کی جمع آپ کو مؤنث آتی ہے غضبانتن، اور جمع آتی ہے غضاب، ہے نا. اور غضابہ بھی آتی ہے، اور غضبہ بھی آتی ہے. 4-5 جمع اس کی آتی ہیں. یہ میں اگر کاپی ہو تو کر سکتا ہوں میں. ٹیکسٹ 1 منٹ میں دیکھتا ہوں یہ اگر یہ میں یہاں پر کر رہا ہوں پیسٹ. یہ آپ کو دکھ رہا ہے نا؟ یہ دیکھ لیجیے اب. غضابن ہے، غضبانو ہے، غضابہ ہے، غضبانون ہے، اور غضبہ ہے. یہ 4-5 جو ہے اس کی یہ جمع آتی ہیں. میں یہاں پر لے رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجیے. غضابن ہے نا، اور یہ غضبانون ہے. غضبانون، غضبانون، اور غضابہ ہے، اور پھر سے غضبانون. یہ تو سیم آ گئی، یہ چھوڑ دیے، یہ سیم ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ غضبہ ہے، غضبہ. ٹھیک. اور آخر میں آپ کا یہ العصفور، اس کے معنی جو ہے چڑیا جو ہے، جمع اس کی عصافیر آتی ہے، آ گیا تھا. باہر کیس میں آج اتنا ہی ہو پایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.